إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قیامت کا برپا ہونا ایک اٹل حقیقت ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، ایک وقت مقرر ہے جب یہ سارا جہان سمیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. دین اسلام پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کہ اس نے قیامت کی مختلف نشانیاں پیدا کی ہیں تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے کہ اس دھرتی پہ سدا نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا. کچھ نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لے بھی آئے تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا. اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اگر انسان اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. قیامت کی نشانیاں مختلف ہیں. کچھ کا تعلق زمین سے ہے، جیسے زمین کا پھٹنا، خشک سالی. کچھ کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، جیسے مردوں کا کم ہو جانا، عورتوں کا بہت زیادہ ہو جانا. کچھ نشانیوں کا تعلق انسان کے اخلاق، کردار کے ساتھ ہے، جیسے قیامت سے پہلے بدکاری اور زنا کا عام ہو جانا، بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہو جانا. اور کچھ نشانیوں کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، جیسے قیامت سے پہلے دھوئیں کا ظاہر ہونا. اللہ مالک کا ارشاد ہے، مالک فرماتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ
آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا. قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا، اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پہ دھواں پھیل جائے گا اور ہر کوئی اس نشانی کو دیکھ لے گا. یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، جو پہلے ایمان نہیں لائیں گے، جن کا ایمان و عقیدہ ہوگا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، ویسے باتیں ہی ہیں. آج اکثریت کا یہی حال ہے نا. انہیں یقین کرا دیا جائے مرنا ہے، جہان چھوڑنا ہے، سدا جوانی نے برقرار نہیں رہنا، نمازیں نہ چھوڑا کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا کرو، دین اسلام کے حکموں کو نہ توڑا کرو. کہنا میں مولوی گلیں ہی کر دینا، کون مرے گا کون اٹھے گا، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا. یہ مزے کی زندگی ہے. اس زندگی نے اتنی رنگین انسانیت کو کر دیا ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آتا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ایک دن ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا. اگر میں نے اور آپ نے یہ یقین موت سے پہلے، قیامت سے پہلے کر لیا پھر تو فائدہ ہے، اور اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر کہیں، وہ تو کافر بھی کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم اب ایمان لاتے ہیں، ہم مومن بنتے ہیں. انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کیوں کرو جبکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کر دینے والے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. امت کا اتنا درد تھا میرے آقا کو، امت کا اتنا غم تھا میرے حبیب کو، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے بچے قربان ہو جائیں، جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر. فرماتے ہیں کہ کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا میں تمہیں اس سے ڈرا چکا ہوں. کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا کہ تمہارے رسول نے کھول کر بیان کر دیا ہے. اگر دنیا میں نبی کی باتوں پر ایمان نہ لائے، زندگی میں نبی کی باتوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کیا، پھر عذاب دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر پھر کوئی کہے کہ اب توبہ کرتے ہیں، اب ایمان لاتے ہیں، اس ایمان کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ جو نبی کی بات کو سن کر ایمان لے آئیں اور ان کی شان بڑی ہی اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، تمہارے سامنے تو جبرائیل اترتا ہے، تمہارے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، غیب سے سنا ہوگا کہ ایک محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف غیب کی بات کو سن کر مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے. میرا جی چاہتا ہے اپنے ان بھائیوں سے مل. جس کے دل میں نبی کی محبت اتنی گھر کر جائے کہ وہ یہ سن لے اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے، محمد کریم نے یہ کہا ہے،
آقا علیہ السلام نے یہ کہا ہے اور پھر فوراً سر کو جھکا لے، یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ یہ خوش نصیبی ہمیں بھی عطا فرما دے، وگرنہ اگر قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر، ایسی نشانیاں جن کو دیکھنے کے بعد ایمان فائدہ نہ دے گا، پھر جو مرضی کہتے رہے اب ایمان لائے ہیں، اس ایمان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہونے والا۔ اس آیت میں جس دھوئیں کا، دخان کا ذکر ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو شدت بھوک کی وجہ سے قریش کو آسمان پہ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو پکارا، اہل مکہ نے بات نہ مانی، تسلیم نہ کیا، نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، پھر آپ نے بددعا کی، ان کے اوپر بھوک اور قحط سالی کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اور ایک جماعت اسی قول کو راجح سمجھتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، آنے والا آتا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہتا ہے، اے ابو عبد الرحمن، ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا، ایک قصہ گو نے، سنانے والے نے سنایا کہ دھوئیں کی علامت جب ظاہر ہوگی، کفار کی سانسیں بند ہو جائیں گی اور اہل ایمان کو صرف ایسے ہی تکلیف ہوگی جیسے زکام، نزلہ زکام ہوتا ہے۔ ابن مسعود سیدھے ہو کر بیٹھ کے غصے کی حالت میں فرمانے لگے، لوگو اللہ سے ڈرو، جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو صرف یہ کہا کرو اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علم ہو، اور علم نام ہے دو چیزوں کا، یاد رکھیے گا، علم نام ہے دو چیزوں کا۔ قرآن میں یوں آیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یہ علم ہے، اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اللہ کا حکم، مصطفیٰ کا عمل، نبی کے عمل سے صحابہ نے یہ سمجھا، جس کو یاد ہو قرآن اور حدیث، صحابہ کے اقوال، وہ بیان کر دے، اور جس کو نہ یاد ہو وہ کہے اللہ اعلم۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جس سے مسئلہ پوچھا جائے اسے علم ہو تو جواب دے، وگرنہ وہ کہے اللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اہل مکہ کو پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قرآن منظر پیش کرتا ہے، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ ہے نبی، ان سے کہو میں جو تمہیں پکار رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، آخرت پہ ایمان کا آوازہ لگا رہا ہوں، اس دعوت کے بدلے میں، اس توحید کے پیغام کے بدلے میں تم سے چندہ نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، اجر کا سوالی نہیں ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے مال چاہیے، نہ میں تکلف کرنے والا ہوں، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اس کا بدلہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا بدلہ، توحید کی دعوت کو پھیلانے کا بدلہ عرش والا اللہ دیا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں توحید کی غیرت پیدا ہو جائے، خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں ایمان کی غیرت پیدا ہو جائے، خوش نصیب ہے وہ جو اسلام کے خلاف ہونے والے عمل کو دیکھے، اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو، یہ بندہ اسلام کے مطابق چلے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ عام آدمی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم خلاف شرع عمل کو دیکھ کر کسی کو منع کر دیں۔ ہمیں تو پٹی یہ پڑھا دی، اس نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا، تم ٹھیکیدار ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ دین محمد کا ٹھیکیدار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں بلال کے آقا کی غیرت پیدا ہو گئی، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ کے قول کے خلاف، آقا کے عمل کے خلاف، دین کے خلاف کوئی کردار ہو، کوئی عمل